فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثنا کی ذات بابرکات والے صفات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ان نکاح کی تقریبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو شادی کا بندھن دو گھرانوں کے درمیان طے پانے جا رہا ہے، یہ ان کی تا حیات آپس کے اندر محبت، رواداری اور انس و مودت کے ساتھ قائم دائم رہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اس آیہ پاک کے اندر اس آیہ پاک کو مفسرین کرام جامع القرآن میں سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے معانی کے اندر وسعت اور گہرائی جو ہے وہ بہت حد تک ہے۔ ذکر کا ایک معنی جو عام طور پر مراد لیا جاتا ہے کسی کو یاد کرنا، اس کو ریکال، ریمائنڈ، اپنے ذہن کے اندر اس کا خاکہ لانا ذکر کہلاتا ہے۔ اور اسی ذکر کا ایک دوسرا معنی واعظ و نصیحت، موعظت کے اندر بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کرنے کی ہمیں نصیحت اور تلقین کی ہے، اس کا جو مقصود ہے اور جس بنا پر ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان جو مختلف قوتیں اس کے اندر کار فرما ہیں، مثال کے طور پر انسان کے اندر جو قوت عقلیہ ہے وہ اس ذکر کے ساتھ توازن اور اعتدال میں رہے، اس کی قوت غضبیہ جو ہے وہ اعتدال اور توازن میں رہے، اور سب سے بڑھ کر جو قوت شہوانیہ ہے اس کو بھی اعتدال اور توازن میں رکھنا، یہ بھی شریعت کے اہداف اور شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اور مقصود ہے۔ تو اس نکاح کی تقریب کے اندر یہ بات ملحوظ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نکاح کا رشتہ بیان کیا ہے اور اس کے متعلق جو حکم دیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اپنی اپنی گنجائش اور اپنی پسند کے مطابق نکاح کیا کرو، تو یہ نکاح کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اربع من سنن المرسلین، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنن مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، تمام انبیاء کی جو مشترکہ صفت ہے وہ حیا ہے، کہ بندے کا با شرم ہونا، با حیا ہونا۔ اور یہ حدیث پاک میں اس کا بیان کرنا بھی اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حیا ایک بندے کا زیور ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء نے اس کو اپنایا اور اپنی 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 اقوام کو اس کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ بندے کے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، لازمی حصہ ہے۔ اور اسی حیا کی تائید کے اندر اور تاکید کے اندر حضور ہی فرماتے ہیں کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر حیا کی قوت نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کرتا رہے۔
ہمارے اساتذہ کرامی پیر منظور احمد شاہ صاحب نے جو جامعہ فریدی کے محتمم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کا ایماندار ہونا اور با حیا ہونا یہ ایک ہی تصویر یا ایک ہی کتاب ایک ہی مضمون کے دو عنوان ہیں. جو بندہ بے حیا ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جس کی نظر کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے، جس کے متعلق متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. تو بالکل اسی طرح سے جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے تو اہل علم و فکر اس بندے کے ایمان کے اندر کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں. جس بندے کا حیا جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی بڑا مومن اور ایماندار ہوگا. تو پہلی انبیاء کی مشترکہ صفت جو ہے وہ حیا ہے. اور ان احادیث کی روشنی کے اندر ہمیں بھی اپنی نجی اور سرکاری اور ہر قسم کی محافل کے اندر، مجلسوں کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کہیں پر ناشائستہ گفتگو، عورتوں کا لحاظ نہ کرنا، بچوں کا لحاظ نہ کرنا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، تو یہ بندے کو اس کیٹیگری میں لے کر جاتی ہے جس طرف آدمی کا بے حیا ہونا اور بے ایمان ہونا ڈکلیئر ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والتعطر، کہ خوشبو لگانا یہ بھی انبیاء کرام کی صفت ہے، خصوصیت ہے. والسواک، اور دانتوں کو صاف رکھنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی. اور چوتھی جو انبیاء کی مشترکہ سنت ہے والنکاح، وہ نکاح ہے. نکاح کا مقصد اور مفہوم ہی یہی ہے کہ جب بندے کے لیے جو اس کی قوت شہوانیہ ہے مخصوص اوقات کے اندر قوت عقلیہ اور قوت غضبیہ کو ہم توازن اور اعتدال میں رکھنے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، بڑوں کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے، موعظت نصیحت پکڑنے سے ہماری قوت عقلیہ اور قوت غضبیہ اعتدال میں رہتی ہے، توازن میں رہتی ہے. اور جو انسانی خمیر کے اندر تیسری قوت شہوانیہ رکھی گئی ہے اس کے توازن اور اعتدال اور اس کی ماڈریشن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور تمام انبیاء کرام نے جو حکم دیا ہے وہ نکاح کا حکم دیا ہے. اور یہ نکاح تمام انبیاء کرام کی چوتھی مشترکہ سنت ہے. اور اس نکاح کے مقاصد کے اندر احادیث کے اندر کافی تفصیل کے اندر اس کے احکامات آتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر مردوں کے لیے ہدایات عطا فرمائی ہیں وہاں پر خواتین کے لیے بھی ہدایات عطا فرمائی ہیں. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کنت آمرا ان یسجد لغیر اللہ، کہ اگر میں اس بات کا حکم دینے کے لیے تیار ہوتا یا حکم دینے والا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ جبین نیاز جھکائی جا سکتی ہے، تو لأمرت المرأة، تو میں خاتون کو، عورت ذات کو حکم دیتا ان تسجد لزوجہا، کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. لیکن ایسا حکم نہیں دیا حضور نے، صرف اور صرف شوہر کی اور خامن کی اتھارٹی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے یہ بیان کر دیا کہ جب مخلوق کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خالق اور مالک ہے، اس کی اتھارٹی اور اس کی بات پر اوبے کرنا، اس کے آرڈر پر اوبے کرنا، بندے کا اوبیڈینٹ ہونا اس کے فرائض میں شامل ہے. اسی طرح عورت کے لیے جب اس کا نکاح ہو جائے تو اللہ کے حکم کے بعد اس کے لیے اس کے خامد کا حکم ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ عورت کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور فرد کی تائید، اس کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ اس کا خامن ہے، کہ اللہ کے بعد
ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا جو اس کا حاکم ہے، یوں سمجھ لیں، وہ اس کا میاں ہے، اس کا خامد ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مقدس میں یوں بیان کیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں۔ قوام عربی لغت کا لفظ ہے جس کا اردو عام تراجم اور تفاسیر کے اندر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے، لیکن یہ حاکم کا ترجمہ اس کے لیے 100% صحیح نہیں ہے، بلکہ قوام وہ فرد ہوتا ہے جو منتظم ہوتا ہے، جو کسی ادارے کو سپروائز کرنے والا ہوتا ہے۔ اسکول کالجز کے اندر پرنسپل کی سیٹ لے لیں، یا کسی بھی ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کا قوام کہلاتا ہے۔ اور یہ گھر کے اندر جو میاں ہے، شوہر ہے، اس کو شریعت اسلامیہ قوام کہتی ہے۔ اور اس نکاح کے رشتے کے بعد جو ایک چھوٹا سا گھرانہ وجود کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے اور ہر اس بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو ان تمام تر احادیث اور آیات مبارکہ کے اندر مرد کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، تمام احکامات مرد کو دیے جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے ہماری آئلی زندگی کے اندر، اگر رشتہ ازدواج کے بعد، رشتہ نکاح کے بعد جو میاں یا دلہا صاحب ہیں وہ اگر اپنے آپ کو معتدل اور متوازن رکھیں تو مسائل جنم ہی نہیں لیتے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق بیوی کو دیں، والدین کے حقوق والدین کے دیں، بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیں، تو مسائل جنم ہی نہیں لیتے۔ مسائل اسی وقت وجود پذیر ہوتے ہیں کہ جس وقت ایک طرف جھکاؤ یا میلان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مین کریکٹر اور مین جو اصل اصول بنتا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھے کہ اپنے حقوق کو کما حقہ ادا کرتا رہے اور آپس کے اندر باہمی مشاورت اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کو اتفاق میں لیتے رہیں۔ اور اسی رشتہ ازدواج کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ اب یہ کنایہ استعمال کیا گیا جس میں بیان کیا گیا، لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جس طرح لباس ہمیں ہماری زینت کا، اظہار کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ نہ تو میاں کو چاہیے کہ اس کی زوجہ کی اگر کوئی غیر مناسب باتیں ہیں وہ کسی کو پبلکلی انفارم کرے گھر کے اندر کہیں اور نہ ہی بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی میاں کے، اللہ معاف کرے، کوئی بھی اگر مسئلہ بن گیا اس کی بلا وجہ اور کسی لباس ہماری جلد کے داغ دھبے، کہیں زخم ہے، کوئی نشان ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو اسی طرح وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کی عیب پوشی کرتے ہیں، ستر پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری زیب و زینت کا سامان ہے، اس کے اندر آدمی کا دل لگ جاتا ہے، لیکن اس دنیا کا جو بہترین سرمایہ اور بہترین دولت ہے وخیر متاعها المرأة الصالحہ، وہ اچھی اور نیک بیوی ہے۔ تو جس فرد کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ مل جاتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اپنی جنت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں فرمائیں، اور آج ہماری امہات المومنین کے ارشادات احادیث کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں تو دیکھا جائے تو وہ خواتین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں لیا، کیا وہ اپنے رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے بھی اتنی ذہین فتین اور اس قابل کی تھیں
کہ انہوں نے تمام معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہوا تھا علم و ہنر کے حوالے سے، علم و نصیحت کے حوالے سے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی تربیت بھی خود کی، تو اس وجہ سے ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا۔ تو ہمیں آپس میں رہنے کے لیے اللہ رسول نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے، جو اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو میاں کے جائز حقوق ہیں ان کا لحاظ بیوی رکھے، جو بیوی کے جائز حقوق ہیں ان کا لحاظ میاں رکھے، اور ان کے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی نئی زندگی استوار کرنے کے لیے ان کے ساتھ ممید و معاون رہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کہے گئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو 2 تقاریب نکاح منعقد ہونے لگی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی حمایت، نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔